السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صدر محفل تقدس مآب مفکر اسلام حضرت العلام استاد محترم مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، علماء کرام، مشائخ نظام، معزز سامعین و معزز سامعات، پیارے بچوں، آپ واقف ہیں آج ہم یہاں کیوں جمع و اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مسجد و مدرسے کا سنگ بنیاد عمل میں آنے والا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے مولانا سید محمد غوث صاحب کامل جامع نظامیہ حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے صرفے سے مسجد و مدرسے کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ یقیناً یہ بہت ہی مبارک و سعادت مندی کی بات ہے، ماشاءاللہ ان کے حق میں آئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم یہ تعمیر کا کام جلد اور آسانی سے تکمیل پائے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، تعریف کے ساتھ، ثنا کے ساتھ ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا، جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر۔ وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے جن کے حق میں آباد کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے اور تعمیر کرنے کی توفیق نصیب بھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ وہ نہایت سعادت مند ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرما کر، مکہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کا تعمیر کا معاملہ سب سے پہلے مسئلہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ میں مزید دیگر باتوں کی طرف گئے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر کی ضرورت، اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے۔
تو آپ نے مقام کا، جگہ کا جب انتخاب فرمایا، ارادہ ظاہر کیا، تو جن کی وہ ملکیت تھی، جس کے وہ مالک تھے، جس جگہ کے وہ مالک تھے، وہ غریب تھے، کوئی دولت مند نہیں تھے، یتیم تھے، کوئی پیسے والے نہیں تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے لیے ہم لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا عرض کیا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ہدیہ اسے قبول فرما لیں۔ اب غور کریں، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو جگہ دی جا رہی ہے پہلی مرتبہ، تو بلا ہدیہ، بلا پیسے، بلا روپیہ وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ہم تمہیں رقم ادا کریں گے۔ اب آگے بڑھیں، مسجد کی اتنی اہمیت ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کئی صحابہ اپنی جان فدا کرنے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے، ان صحابہ کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام خود اس کی تعمیر میں شریک رہے، جہاں صحابہ اینٹ اٹھا رہے تھے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعمیر کے لیے اپنا عمل پیش کیا، جبکہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اینٹیں ہمیں دیں تاکہ ہم لے جائیں، تو آقا نے فرمایا مجھے میرا عمل کرنے دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پہلی اینٹ رکھی۔ تو یہ وہ عمل ہے، مسجد کی تعمیر کا وہ عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے اینٹ رکھی، اور اسی مسجد کے اندر آج ہم انوار القرآن مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد و مدرسہ، تو مسجد نبوی کے اندر وہیں پر مدرسہ قائم کیا گیا، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ 100 کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تعلیم حاصل کیا کرتے، اور وہاں جو ہے نماز بھی ادا کیا کرتے۔ تو وہ مدرسہ بھی رہا اور مسجد بھی۔ تو ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا غوث صاحب کو، انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے واقعتاً یہ قابل ستائش ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، جو بھی حصہ لیں گے، لینے والے ہیں، لے رہے ہیں، یقیناً سعادت مند ہیں۔ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیوں، دیکھو سب سے اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں خرچ کرنے سے ایسے خوش ہوئے، اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ جانتے ہو، آپ نے اعلان فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے اعلان کیا، 100 اونٹ، ایک کے بعد دیگر 100 بڑھاتے گئے، 300، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو خوشی کا اظہار کیے ہیں، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، خوشی کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ اے عثمان تمہیں جنت مل جائے گی، خوشی کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ تم اتنے نیکیاں کما چکے ہو، بلکہ وہ خوشی کا اظہار کیا ہے اس کی نظیر کم ملتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو لٹاتے ہیں، تو یاد رکھو کہ حضور کا وہ عمل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی سے اتر رہے ہیں. اترتے وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ما عمل عثمان ما علیہ، عثمان نے جو آج عمل کیا ہے، عثمان نے جو عمل کیا ہے، مجھے اور رب کو ایسا راضی کر دیا، ایسا خوش کر دیا، ایسا خوش کر دیا کہ آج کے بعد وہ کچھ بھی کر لے، آج کے بعد کوئی عمل کر لے، اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا نہیں. تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا صلہ اللہ کے رسول نے ایسا عطا فرمایا. آج کے بعد کوئی بھی عمل کر لے، آقا جانتے ہیں کہ عثمان کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہیں، مگر اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں. یہ جملہ ہے کہ ما علیہ عثمان، آج کے بعد عثمان پر گرفت نہیں ہوگی. کوئی خطا کر لے یا کوئی عمل کر لے، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. اے میرے بھائیوں، رب کی رضا اور رسول کی رضا کے لیے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارے قلعے ہیں، مسجد اور مدرسے ہمارے قلعے ہیں، مسجد اور مدرسے ہمارے قلعے ہیں. جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر، وہاں ہمارے مراکز ہیں اسلام کے. تو آپ جتنا اس کا تعاون کرتے رہیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے رب کی رضا ہے، ہمارے لیے رسول کی رضا ہے. ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہمیں حضرت قبلہ کے بیان کو سننا ہے. مفکر اسلام یہ ایسی ہستی ہے، ان کا دیدار کرنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے. ایسے علماء کی سنگت و صحبت ہمیں بہت کم نصیب ہوتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں. یقیناً ہمارے لیے بہت ہی برکت و سعادت مندی کی بات ہے. تو یاد رکھو، مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا مسجد کی خدمت کا مسئلہ ہو، مسجد سے تعلق کا مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول بہت بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. مسجد کا سنگ بنیاد آج ہم رکھنے کے لیے حضرت قبلہ کے دست مبارک سے اب جانے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہ بہت نہایت اچھا عمل، اچھا کام ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مسجد نبوی کی تعمیر تو ہو گئی. ابتداً ایک صحابی رسول مسجد کی خدمت انجام دیا کرتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابیہ، بخاری شریف میں صحابی اور صحابیہ کا بھی ذکر آتا ہے، اس کی صفائی کیا کرتی، یا وہ صحابی اس کی صفائی کیا کرتے، مسجد نبوی کی صفائی کرتے، یہ خدمت انجام دیتے. انہوں نے مسجد تعمیر نہیں کی، انہوں نے پیسے یا روپیہ خرچ نہیں کیا، بلکہ خدمت انجام دیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے. رسول پاک علیہ السلام ان سے بہت خوش تھے، بہت راضی تھے. وہ بیمار ہو گئے. بیماری کے بعد سردی شدت کی تھی. رسول پاک علیہ السلام نے ان کی تیمارداری بھی فرمائی، عادت بھی کی. آقا اپنے دولت خانہ مکان تشریف لے گئے. مکان کہیں دور نہیں تھا، مسجد نبوی سے متصل تھا. وہ خدمت کرنے والے جو بیمار تھے انتقال کر گئے. رات کا وقت، سردی شدت کی تھی، انتقال کر گئے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ رات کا سمے ہے، رات کا وقت ہے، سردی شدت کی ہے، ہم اگر رسول پاک علیہ السلام کو اس سردی میں بیدار کریں تو تکلیف ہو جائے گی. انہوں نے غسل بھی دے دیا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور لے جا کر دفنا دیا. خدمت کرنے والے تھے، مسجد کی صفائی کرنے والے تھے.
دفنا دیا، نماز جنازہ بھی ادا کر دی، نماز جنازہ ادا کر دی۔ فجر کی نماز میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق سوال کیا، کہاں ہے خدمت گزار، کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا سمے تھا، سردی شدت کی تھی، ہم نے غسل بھی دیا، کفنایا بھی، نماز جنازہ بھی پڑھائی اور دفنا دیا یا رسول اللہ۔ آقا جلال میں آ گئے، حضور جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے گھر سے ان سے تعلق ہے، ان کا تعلق ہے، ان کا معمولی مقام نہیں ہے، یہ صفائی جو کر رہے ہیں ان کا معمولی مقام نہیں ہے۔ بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، جبکہ غسل دیا گیا، کفنایا گیا، دفنا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، تو آقا نے فرمایا، بتاؤ کہاں تم نے دفنایا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر نماز جنازہ پڑھنے کے باوجود وہاں قبر پر پہلی مرتبہ قبر پر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ کس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے؟ ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے جو مسجد سے وابستہ تھے، مسجد کی صفائی کرنے والے تھے، جن کا تعلق مسجد سے تھا، جن کا دل مسجد سے تھا، جن کا لگاؤ مسجد سے تھا۔ جو صفائی کرنے والے کا یہ مقام ہے، تو اے بندوں سنو، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کو دینے والے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، تو رب کتنا راضی ہوگا، خدا کتنا راضی ہوگا، اللہ کے رسول کتنا راضی ہوگے۔ نماز جنازہ پڑھائی جانے کے باوجود پھر جا کر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں جس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں اس کے قبر میں نور ہو جاتا ہے، اس کے قبر میں نور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے تو تھوڑا دل بڑا کر لو، تھوڑا دل بڑا کر لو، آگے قدم بڑھاؤ، مولانا کا ساتھ دو۔ ماشاءاللہ آپ کے کڑپا میں بڑے اچھے علماء ہیں، محمد علی صاحب ان کے بھائی مولانا اور دیگر ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، ان کو پکڑے رہیں۔ یہ آپ کے لیے ایمان کے راستے پہ چلانے کے لیے بہترین رہنما ہیں، تو ان کا دامن پکڑ کر تھامے رہے، ان کو نہ چھوڑیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جلد سے جلد اس مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا کام ہو جائے۔ ہم باہر نگاہ نہ ڈالیں، باہر سے کوئی آئے گا، سعودی سے کوئی آئے گا، امریکہ سے کوئی آئے گا، حیدرآباد سے کوئی آئے گا، یا بنگلور سے کوئی آئے گا، اس کی تعمیر تکمیل کرے گا۔ نہیں، کڑپا کے اندر ایسے مسلمان ہیں، اتنے دولت مند ہیں کہ اگر ایک شخص ارادہ کر لے تو بآسانی اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ میں اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مقصد کے لیے آج ہم اکٹھے جمع ہیں، ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، مسجد کی تعمیر اور مدرسے کی تعمیر کا کام ہمارے لیے آسان کر دے، جلد سے جلد تکمیل فرما۔ اس میں جتنے لوگ حصہ لینے والے ہیں، لینے کا ارادہ کیے ہیں، مولا انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ انہیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما۔ ہمارے حضرت قبلہ استاد محترم کو صحت عطا فرما، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ مولا، ہمیشہ آپ کے علم سے عمل سے ہمیں فیضیاب فرماتے رہے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔